ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا جہاں تم نے یہ آرڈر کرنا تھا کہ کسی کی گناہ یا بے گناہی کی تفتیش ہونی چاہیے، تو تم نے کیسے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں؟ جی رائٹ، ہمارا جو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ایک گستاخ کو آپ کی وجہ سے سزا نہیں ملی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دوسری اعلان ہے کہ کس طرح یہ سارا کیس چل رہا ہے اور کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کو جو ہے ان وکلاء کی زبانی سنواتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اس کے اندر بہت اہم معلومات ہیں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جج سردار احمد اسحاق کے پاس ایک کیس چل رہا ہے ناموس رسالت کے حوالہ سے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں، اصحاب رسول کے حوالے سے ہوں، یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہوں، ان پر کیس دائر کیا گیا تھا۔ اب اس کیس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ یہ جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سردار اعجاز اسحاق نامی، اس کے پاس اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا جناب رضوان سیفی صاحب بھی اس کے اندر چونکہ ایک مدعی ہے اور وہ بھی اس کیس کے اندر وکلاء کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سارا کیس چل رہا ہے، تو اب جو ایک فیصلہ آج آیا ہے، اب یہ جو جج ہے اس نے وکلاء جو ہیں محافظ ناموس رسالت یا گستاخوں کے خلاف جو کیس یہ لڑ رہے ہیں، اب ان کے دلائل ہی یہ جج نہیں سنتا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اس کے اندر ایسی کرتا ہے۔ اب ایک اس نے سوال اٹھایا کہ بھی اگر میں نے ایسا نہ کیا، جج نے کہا کہ میں نے آپ کے بھی خلاف بھی تحقیقات نہ کی، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا، تو میں بروز قیامت کیا جواب دوں گا؟ اپنی طرف سے وہ بڑا ہے کہ جو ہے وہ مذہبی اور پتہ نہیں کیا شو کر رہا ہے۔ تو اس پر رضوان سیفی صاحب نے اس کو جو ہے وہ اس پر جواب عطا کیا، وہ جواب بھی آپ کو میں سنواتا ہوں۔ اور پھر سارا کیس جو چلا، اب جج نے یک طرفہ بات سن کر، یعنی وہ جو گستاخانہ مواد اپلوڈ کرنے والے ہیں، ان گستاخوں کی باتوں کو سن کر، صرف ان کے دباؤ میں آ کر، یا پتہ نہیں بیچ اندرون کھاتے کیا کچھ چلا ان کا اور کیا کچھ لین دین ہوا، وہ سارے معاملات کر کے اب الٹا چور کتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب الٹا ان پر کیس ہو رہا ہے، ان کے خلاف کمیشن بنا دیا گیا ہے، محافظان ناموس رسالت کے خلاف۔ اب اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے وطن بنا تھا، اسلام کے نام پر وطن بنا، یہاں پر پروٹیکشن گستاخوں کو دی جا رہی ہے۔ بھی کیس انہوں نے دائر کیا نا، از خود انہوں نے ایکشن تو نہیں لیا۔ اب اگر کوئی ماورا عدالت قتل کر دے تو کہا جاتا ہے جی عدالتیں کس لیے ہیں، عدالتیں کس لیے ہیں، عدالتیں کس لیے ہیں۔ اب عدالتوں کے پاس جائیں تو آگے یہ ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا ان کے اوپر کیس، ان کے خلاف کمیشن۔ بھائی ان کی تو پہلے تحقیقات کرو، کیا انہوں نے گستاخانہ مواد نہیں اپلوڈ کیا ہوا؟ وہ جو سارا تم نے کمیشن بنایا تھا کہ یہ ساری تحقیق کرو، اب اس کا جواب بھی تم سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب وہ رپورٹ آئی، اب یہ وکلاء جواب پیش کرنے لگے کہ کیا اس میں رپورٹ آئی ہے، تو جج نے وہ بھی سننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ یک طرفہ ٹریفک چلائی جا رہی ہے، کیوں، کس لیے، وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وطن گستاخوں کے لیے بنا ہے؟ پھر تم لوگ روتے ہو، یہ میڈیا سارا دن چیختا چلاتا ہے، تمہارے بھی گلے پھڑنے لگ جاتے ہیں کہ بھی ماورا عدالت ہو گیا، ماورا عدالت ہو گیا۔ جدو عدالت آنے تو تسی یہ پین پیش کر دو۔ تو اس لیے عدالت ہوش کے ناخن لے، گستاخوں کو کسی طرح کے بھی پروٹیکشن یا ان کو کسی طرح کی بھی سہولت کاری ان کی ہرگز نہ کرے، اور ان محافظان ناموس رسالت کے خلاف کسی طرح کا کوئی کمیشن ہمیں غیر جانبدار ہو تو پھر تو بات ہو سکتی ہے، اور کمیشن بھی جانبدار بنا دیا گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ آئیے ناظرین، آپ کو میں دونوں ویڈیو سنواتا ہوں۔ پہلے رضوان سیفی صاحب کا جو جج کے ساتھ مکالمہ ہوا وہ آپ کو سنواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو وکلاء نے باہر آ کر اندر سارا کچھ اس کی ڈیٹیل بتائی ہے وکلاء نے کہ کس طرح یہ سارا کیس چل رہا ہے اور کیا ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں، وہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کو جو ہے ان وکلاء کی زبانی سنواتے ہیں۔ آئیے آپ جو ہے یہ سماعت فرمائیے۔ سر میں نے کچھ گزارش کرنی ہے۔ آپ کون صاحب ہیں؟ جی چودھری رضوان احمد سیفی میرا نام ہے، میں RAT اس کیس میں پارٹی ہوں۔
اچھا آپ نے اچانک اپنے وکیل صاحب کو آ کر مجھے جی وہ آئیں گے. میں نے صرف آج کے حوالے سے صرف دو گزارش کرنی ہے اگر آپ اجازت دیں. جی بتائیے. اچھا سر یہاں ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے کہی ہے کہ اس پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ایک بے گناہ شخص کو سزا مل گئی. نہیں یہ نہیں جی انہوں نے یہ پوچھ لیا اگر کہ تمہارے پاس ایک ایسا کیس آیا جہاں تم نے یہ آرڈر کرنا تھا کہ کسی کی گناہ یا بے گناہی کی تفتیش ہونی چاہیے تو تم نے کیسے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں. جی رائٹ. ہمارا جو یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں ہم بھی اسی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ ایک گستاخ کو آپ کی وجہ سے سزا نہیں ملی تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بات کہی گئی کہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہیں کرتے. تو صرف ایک گزارش ہے کہ ساتھ ستہ میں یہ چیز موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک گستاخ عورت تھی. اس کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے انہوں نے واصل جہنم کر دیا. تو جب وہ حضور کے سامنے پیش ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا شخص نے ماورائے عدالت قتل کیا ہے. تو حضور نے فرمایا عمر خبردار خدا کی قسم اس سے زیادہ دیکھنے والا دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے. تو طنزاً یہ بات نہیں کہنی چاہیے جن کے جذبات ہیں ہم ماورائے عدالت اس طرف اس معاملے میں نہیں جاتے. جناب بات تو یہ کہ میں ریلیجس اسکالر نہیں میں نے ضمناً جو بات عرض کی ہے اس میں کیونکہ وہ جا رہی ہے لائیو تو ان لوگوں کی دل آزاری ہوگی کہ اگر یہ بات جائے گی کہ ان پڑھ اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے معاملے پہ یا آپ کی ختم نبوت کے معاملے پہ یہ اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرتے اور ان کا یہ ذاتی نہیں ہے. یہ ہمارے اسلاف سے ہمیں چیز ملی ہے. غلط بات سمجھے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پڑھ لوگ تو زیادہ ناموس رسالت کے اوپر اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتے جی. اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس قسم کی آئی ٹی انیبلڈ بلاسفیمی کر رہے ہوئیں گے یہ زیادہ بعید از قیاس ہے بنسبت اس کے کہ جو کہ آج کل کے زیادہ ماڈرن بچے ہیں. میں نے یہ بات چلے اس کی ایکسپریشن ہو گئی. بہت شکریہ. یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ راؤ عبدالرحیم ٹیم اور ان کی طرف سے جو گستاخی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں وہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں جس پر 19 دن تک پٹیشنرز کی طرف سے ان کے وکلاء نے بحث کی. لیکن جس وقت ہماری طرف سے اور راؤ عبدالرحیم اور ان کی ٹیم کی طرف سے وکلاء نے آرگومنٹ شروع کیا تو ان کو روک دیا گیا, آرگومنٹس نہ کرنے دیا اور کمیشن کا ایک یک طرفہ آرڈر کر دیا گیا جس کو ہم یکسر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں. باقی آپ کو جناب سجاد اکبر باسی صاحب اس پہ ڈیٹیل دیں گے. آگے لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل قریب کر کے لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی سماعت میں یکدم اس وقت موڑ آ گیا جب ہمارے کونسل کے لیے آج آرگومنٹس کا دن تھا. آصف جان صاحب کے لیے ان کے آرگومنٹ شروع ہونے سے پہلے تقریباً سوا گھنٹہ سیلولر کمپنیز کے جب رپورٹ پیش کی گئی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو پھر پوری ایک سائنس سمجھی گئی یہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں ہوتا اور اس میں ایجنسیز کا بھی ذکر ہوا کہ کس کے پاس کون سا ڈیٹا ہے اور پوری دنیا کو بتایا گیا کہ اگر آپ اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس طرح آپ کو تحفظ حاصل ہوگا. اب جہاں تک بات ہے ہمارے آصف جان صاحب نے جب پٹیشنرز کے کونسل کے بیان کی سکروٹنی کرنا شروع کی کہ جس میں انہوں نے جو ون سائیڈڈ سٹوری بیان کی تھی عدالت میں جب اس کو تھریش آؤٹ کرنا شروع کیا گیا تو ان کو سنا نہیں کیا صحیح طریقے سے. حتیٰ کہ انہوں نے جب قرآن پاک کے حوالے سے بات کی کہ یہ تو یہاں پہ ویڈیوز اور میسیجز کی بات کی جاتی تھی قرآن پاک پر جو اپنی غلاظت پھینکتے رہے گستاخ ان کے حوالے سے کورٹ نے بڑا لائٹر اس کو لیا. اور میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ اور اس کو اس حوالے سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ عدالت کی توضیح کے سامنے کہ ناموس رسالت اور قرآن پاک کی توہین جو ہے وہ نارمل ہو اور جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بات ہو تو اس کے لیے ملزموں کو رعایت دینے کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں اور جب اپنی عدالت کی توہین کی بات ہو تو سیکنڈز میں آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف یہ نوٹس دیا کریں. اور یہ سب سے پہلے تو عدالت نے
18 वकला को कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिया गया। सिर्फ इस वजह से कर दिया था कि उन्होंने वर्ड लिखा था कि जज साहब ने अपने कमेंट में कहा कमीशन तो बनेगा, और इस बात का इदराक और इस बात का इजहार अदालत ने अपनी बात की प्रोसीडिंग्स के में 10 से ज्यादा दफा कहा। और आज सैयद इंतखाब हुसैन शाह साहब जब पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि 6 जायद कौंसल्स हैं जो अब रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से अपना केस पेश करेंगे और पिटिशनर्स के लगाए गए इल्जामात के हवाले से अदालत के सामने अपना मौकफ रखेंगे, तो उस वक्त अदालत ने यकदम गुस्से में आकर आज ही अपने केस का डायरेक्शन पास कर दी और ये कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर अंदर कमीशन बनाए और वो कमीशन कार्रवाई करे 4 महीने के अंदर अंदर। हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये फैसला कानून के उन उसूलों आर्टी अल्ट्रम पार्टम के नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड के उसूलों के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है और ये जल्दबाजी में और वन साइडेड स्टोरी को फुल टाइम दिया गया, सुनकर ये किया गया है। और इस हवाले से वकला कम्युनिटी भी इसको मुस्तरद करती है कि एक तरफ एक शख्स को ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का कहा गया, दूसरी तरफ ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन ग्रुप के हवाले से कोई भी बात ना करने दी गई। और वकला के हवाले से जो उनका रवैया था वन साइडेड, एक तरफ नरम और दूसरी तरफ सख्त। एक तरफ उनसे ये अगर 4-4 दिन उन्होंने मांगे, एक एक चीज के हवाले से तुमको दिए गए, तमाम अदारों को बुला लिया गया, FIA की जितनी इंसल्ट की गई जिसके हवाले से, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों पे जिन्होंने ट्रायल्स किए और जिन्होंने ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद लोगों को सजाएं दी, उनको तो तवज्जो ना दी गई। और एक ऐसा मौका सामने लाया गया जब खुद मानते हैं पिटिशनर्स के वकला के 90% से ज्यादा FIR जेन्युइन है, तो फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस किधर रही? पब्लिक इम्पोर्टेंस इस बात पे है कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत की जब बात होगी, कुरान पाक की इज्जत और तकरीम की बात होगी, जब अहले बैत की तकरीम की बात होगी, तो पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान का हर मुसलमान और पाकिस्तान का हर वकील इस हवाले से सीसा पलाई हुई दीवार बनकर सामने खड़ा होगा। और इंशाअल्लाह ताला किसी भी ऐसी कोशिश को जो कि फॉरेन एजेंडे पे हो, किसी भी ऐसी कोशिश को कि जो NGOs की बुनियाद पर हो, किसी भी ऐसी कोशिश को जो पाकिस्तान को नादीनियत और नजरियात से हटाने की बात हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम सीसा पलाई हुई दीवार है। ये तौहीन अदालत के नोटिस हमारे लिए एक गले का हार है और इंशाअल्लाह ताला ये फैसला आला अदलिया इंशाअल्लाह ताला इसको सस्पेंड भी करेगी और ना ही ये इस किस्म की कोई भी कोशिश कामयाब हो सकेगी। इसमें अगर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जज साहब पहले दिन से ही जानबदार रहे। उन्होंने पहले दिन से ही तमाम प्रोसीडिंग में अपनी जानबदारी शो की। हम जज साहब के इस फैसले को जो जानबदारी पर मबनी है यकसर मुस्तरद करते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी का कोई भी मतलब नहीं सुना। उनका ये फैसला मुल्क में बदअमनी फैलाने पर मबनी सबब बनेगा। उनका ये फैसला आइन और कानून के बिल्कुल खिलाफ है। हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हर महाज पर खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की पैरादारी के लिए हुजूर के गुलाम सामने खड़े नजर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।